سے بڑی طاقت قرآن پاک کے مقابلے میں نعوذ باللہ، جس طرح پچھلے کئی سال پہلے امریکہ میں اندر ایک ڈپلیکیٹ قرآن چھاپ کے مسلمانوں کو دینے کی کوشش کی گئی، پوری دنیا میں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی لوگ قرآن پاک کی نقل مارنا چاہیں تو مار نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے صرف یہ نہ سمجھیں کہ حافظ صرف قرآن سنا رہا ہے، اللہ نے اس کو اپنے قرآن کا محافظ بنایا ہے، قرآن کا داعی بنایا، قرآن کا باڈی گارڈ بنایا، اور یہ تو بڑی عزت والی بات ہے۔ کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ لگ جائے، کسی بڑے آدمی کی سیکورٹی میں لگ جائے تو بڑا اتراتا پھرتا کہ جب ہم نیچے گر رہے ہوتے جو ہمیں اٹھانے کی بات کرتی ہے۔ آج تو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن تو مردوں کو بخشوانے کے لیے دکان میں ختم کرا لو، گھر میں ختم کرا لو، وہ جو آج ہم کر رہے ہیں ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اور یار اگر پیسے دے کے کوئی بخش جاتا ہو پھر تو یہ بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں تو کبھی نماز ہی نہ پڑھنے آتے۔ اگر پیسے دے کے جنت ملتی ہوتی، ہاں جی، جاتے نا مدرسوں میں بچوں کو کہتے ہیں آؤ جی قرآن شریف پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، انہوں بھی پتا چودھری صاحب نے مرغا کھوانا، 4 صفحے کٹھی پلٹی چلو گی سامنے۔ یہ کیسے ممکن ہے 2022 میں جب پتہ ہے کہ اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہم اور سب سے اچھی بات کون کرتا ہے دنیا میں؟ کائنات میں سب سے اچھی بات اللہ کرتے ہیں۔ کون کرتا ہے جی؟ اور اللہ کس کے ذریعے بات کرتے ہیں؟ اللہ اپنے قرآن کے ذریعے گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، اچھا جو اللہ تعالیٰ کا لب و لہجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے قرآن پاک کے ذریعے، قرآن پاک کی آیتوں کا جو ترجمہ ہے، عام بندے، عام جو بڑے بڑے فلاسفر ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اس مارکے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اب تک کئی کروڑ کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں اب تک کروڑوں لوگوں نے قلم اٹھایا ہے۔ قرآن پاک کو بیان کرنے کے لیے اب تک لاکھوں علماء کرام نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، لیکن بات ابھی نہیں ہوئی۔ یہ قرآن پاک کا کمال ہے۔ اور قرآن کیسے بات کرتا ہے ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے۔ قرآن نے بات کی توحید کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، قرآن نے بات کی محمد رسول اللہ کی کہ بس اب یہی تمہارے لیے خاتم النبیین ہیں، اب ان کی پیروی کرنی ہوگی۔ پھر قرآن پاک نے کھلانے کی، قرآن پاک نے گفتگو کی ہے ماں باپ کا احترام کرنے کی، قرآن پاک نے غم زدہ لوگوں کو کہا کہ مصیبت آئی ہے تو اچھا وقت بھی آنے والا ہے، قرآن پاک نے گنہگاروں کو کہا کہ گھبراتے کیوں ہو، اپنے رب کی طرف پلٹو، تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قرآن پاک نے بار بار لوگوں کو کہ ہم دنیا میں عزتیں بانٹنے کے لیے آئے ہیں، بات تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو آج پڑھ ہی نہیں رہے۔ قرآن پاک جیسے گفتگو کرتا ہے نا دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک مثال دوں گا اور اپنی بات ختم کروں گا، اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ قرآن پاک چاہتا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی اچھے بھلے بندے کو جاہل کہتے ہیں جی، کس کو جاہل کہتے ہیں؟ اب دیکھیں انسانوں کی گفتگو کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا جاہلوں سے بحث نہیں کرنی۔ اب ہم کیا سمجھے کہ اچھا جاہل تو وہ ہے جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا، جس کو پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا، گندے کپڑے پہنتا ہے، گندی زبان میں بات کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ ہم نے سمجھا یہی جاہل ہے اور اللہ نے کہا اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، فرمایا جاہلوں سے بحث نہ کرو۔ اور اگر آپ پوچھیں گے اللہ وہ جاہل کون ہے تو حکم ہوتا ہے کہ جن کو تم جاہل کہتے ہو یہ جاہل نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جاہل وہ ہیں جس نے بڑھیا کپڑے پہنے، جس نے بڑھیا کپڑے پہنے ہیں۔ قرآن پاک کی تفسیر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس نے بڑھیا داڑھی رکھی ہے، پگڑی اچھی باندھ رکھی ہے، پیسے بھی اس کے پاس بہت ہیں، بولتا بڑا میٹھا ہے، سلیقے سے بیٹھ کے کھاتا ہے، سماج میں اس کا بڑا نام ہے، لیکن یہ اپنی غلط بات منوانے کے لیے پنچایت میں اڑ گیا، غلط بات منوانے کے لیے پنچایت میں اڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا یہ جاہل ہے، تم جاہلوں کے ساتھ بحث مت کرو۔ سمجھیے قرآن پاک کو۔ قرآن پاک نے تو فلسفہ وہاں سے شروع کیا جہاں ہماری عقل ختم ہوتی ہے۔
ہم تو سمجھے وہ جاہل ہیں، قرآن نے کہا نہیں نہیں، یہ جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنی انا کے لیے، اپنے غرور